بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز وتر کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز وتر دین اسلام کی ایک نہایت اہم اور بابرکت نماز ہے۔ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اس کا تعلق رات کے آخری حصے کی عبادت سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو بڑی تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وتر کی نماز اہل ایمان کے لیے لازم قرار دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر حق ہے، جو شخص 5 رکعت پڑھے وہ بھی درست ہے، جو 3 پڑھے وہ بھی درست ہے، اور جو 1 رکعت پڑھے وہ بھی درست ہے۔ نماز وتر کی کم از کم 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 11 یا 13 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پر 3 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں قنوت کی دعا پڑھی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گر گرانے اور عاجزی کے ساتھ مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قنوت میں مسلمان اپنے رب سے بھلائی، ہدایت، مغفرت اور دشمنوں سے نجات کی دعائیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیشہ نماز وتر کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعت نماز پڑھتے اور آخر میں وتر ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھو اے اہل قرآن، کیونکہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ نماز وتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کے داخل ہونے تک رہتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں اسے ادا کرے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ تہجد کے لیے جاگ نہیں سکے گا، تو بہتر ہے کہ عشاء کے بعد ہی وتر ادا کر لے۔ نماز وتر کے فوائد اور اثرات بھی بے شمار ہیں۔ یہ نماز انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور بندے کے دل میں عاجزی اور محبت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص وتر کا اہتمام کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پاتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ وتر کی نماز چھوڑنا مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ نماز سنت کے درجے کی طرح ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا اور کبھی ترک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور سختی سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ قوت کی دعا میں ہم یہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں عذاب سے بچا اور ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا انسان کے دل کو نرمی عطا کرتی ہے اور اس کے اندر اللہ کی عظمت اور بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ نماز وتر کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، چاہے 1 رکعت ہو، 3 رکعت یا زیادہ سے زیادہ، لیکن اس نماز کو ترک نہ کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط اور ہماری زندگی کو بابرکت بناتی ہے۔ سب سے اہم دعا یہ ہے، قنوت یہ ہے جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نغفرک ونخلع ونترک من یفجرک
اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد علیک نسعہ ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اگر یہ دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتی تو یہ پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی پڑھنی نہیں آتی تو پھر یہ پڑھے 3 دفعہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔